السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فرانسیسی جنرل نے شام میں قدم رکھا، صلاح الدین ایوبی کی قبر پر گیا اور قبر کو لات مار کر کہا، اٹھ صلاح الدین، ہم پھر آ گئے۔ جب فرانسیسی جنرل لیواٹی نے مراکش میں قدم رکھا تو یوسف بن تاشکین کی قبر کے پاس گیا اور قبر کو لات مار کر کہا، اے تاشکین کے بیٹے اٹھو، ہم تمہارے سرہانے پہنچ گئے ہیں۔ جب صلیبیوں نے دوبارہ اندلس پر قبضہ کیا تو نفسوں نے حاجی منصور کی قبر پر سونے کی چارپائی بچھائی اور بیوی کو لے کر شراب پی کر لیٹ گیا اور کہا، دیکھو، میں نے مسلمانوں کی سلطنت پر قبضہ کر لیا ہے۔ جب یونانی فوج ترکی میں داخل ہوئی تو یونانی فوج کے سربراہ سفولیکس ونگ نے خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی قبر کے پاس گیا اور کہا، اٹھو، اے بڑی پگڑی والے اٹھو، اے عظیم عثمان اٹھو، دیکھو اپنے پوتوں کی حالت دیکھو، ہم نے اس عظیم سلطنت کا خاتمہ کر دیا جس کی تم نے بنیاد رکھی تھی۔ ہم تم سے لڑنے آئے ہیں۔ کیا اب بھی کسی کو اس بارے میں شک ہے کہ یہ صلیبی جنگجو نہیں ہے؟ اب سلطان صلاح الدین ایوبی، یوسف بن تاشکین، حاجی منصور اور عثمان غازی کی ارواح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ عالم اسلام کے نوجوان ان کے کارناموں کو بھول گئے ہیں، انہیں فراموش کر دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، پہلے مسلمان جنگجو تھے اور عیسائی حکمران، آج عیسائی جنگجو بن گئے ہیں اور مسلمان حکمران بن گئے ہیں، اور ہم تمہیں صلاح الدین ایوبی کی موت کی دل دہلا دینے والی کہانی سناتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 4 نومبر 1192 عیسوی کے روز بیت المقدس سے دمشق پہنچا۔ اس کے 4 ماہ بعد سلطان خالق حقیقی سے جا ملا۔ دمشق پہنچنے سے وفات تک کا آنکھوں دیکھا حال غازی بہاؤالدین شداد کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بچے دمشق میں تھے، اس نے ستانے کے لیے شیر کو پسند کیا، اس کے بچے اسے دیکھ کر تو خوش ہوئے۔ جیسے ہی دمشق اور گرد و نواح کے لوگ اپنے فاتح سلطان کو دیکھنے کے لیے ہجوم در ہجوم آ گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی قوم کی تابانہ عقیدت مندی دیکھی تو اگلے ہی روز 5 نومبر بروز جمعرات دربار عام منعقد کیا، جس میں سلطان کو ملنے اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو بیان کرنے کی ہر کسی کو اجازت تھی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، امیر، غریب، حاکم اور سلطان عوام سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے جمع ہو گئے۔ شاعروں نے اس تقریب میں سلطان کی شان میں نظمیں سنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلسل جہاد اور سلطنت کی مصروفیت کو نہ دن میں کبھی چین لینے دیا، نہ راتوں کو اطمینان کی نیند سونے دیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بھی نڈھال ہو چکا تھا اور ذہنی طور پر بھی تھکے ہوئے اعصاب کو تازہ دم کرنے کے لیے اس نے دمشق کے علاقوں میں ہرنوں کے شکار کو مشغلہ بنا لیا تھا اور اپنے بھائیوں اور بچوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ روز آرام کر کے مصر چلا جائے گا، مگر دمشق میں بھی سرکاری کاموں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ میں اس وقت بیت المقدس میں وزیر تھا۔ ایک روز دمشق سے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط ملا، اس نے مجھے دمشق میں بلایا تھا۔ میں فوراً روانہ ہونے لگا، مگر مسلسل موسلا دھار بارشوں نے راستوں کو دلدل بنا دیا تھا۔ اس قدر کیچڑ اور اتنی تیز بارش میں 19 روز بعد بیت المقدس سے نکل سکا۔ میں 23 محرم الحرام بروز جمعہ وہاں سے روانہ ہوا اور بائک سفر
پروز منگل دمشق پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو میری آمد کی اطلاع دی گئی۔ اس نے مجھے فوراً اپنے خاص کمرے میں بلایا۔ جب میں اس کے سامنے گیا تو وہ بازو پھیلا کر اٹھا اور مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایسا اطمینان اور سکون کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اگلے روز اس نے مجھے بلایا اور اس کے خاص کمرے میں پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا بیٹا الملک افضل، چند ایک امرا اور بہت سے دوسرے لوگ آپ کی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس نے جمال الدین اقبال سے کہا کہ ان لوگوں کو میری طرف سے معذرت کر کے کہہ دو کہ آج میں کسی سے نہیں مل سکوں گا۔ اس نے میرے ساتھ کچھ ضروری باتیں کی اور میں چلا آیا۔ دوسرے دن اس نے مجھے علل صبح بلا لیا۔ میں گیا تو وہ اپنے باغیچے میں بیٹھا اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کوئی ملاقاتی ہے۔ اس سے بتایا گیا کہ فرنگوں کے الجی آئے بیٹھے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، فرنگی الجیوں کو بھیج دو۔ اس کے بچے وہاں سے چلے گئے۔ اس کا سب سے چھوٹا بچہ امیر ابو بکر، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پیار تھا، وہی رہا۔ جب فرنگی آئے تو بچے نے ان کے بغیر داڑھیوں کے چہرے اور ان کا لباس دیکھا تو بچہ ڈر کر رونے لگا۔ بچے نے بغیر داڑھی کے کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرنگوں سے معذرت کی کہ ان کے حلیے کو دیکھ کر بچہ رو پڑا ہے، مگر سلطان نے بچے کو اندر بھیجنے کی بجائے فرنگوں سے کہا وہ آج ان سے نہیں مل سکے گا۔ اس نے انہیں بغیر بات چیت کے رخصت کیا اور ان کے جانے کے بعد اس نے کہا، جو کچھ پکا ہے لے آؤ۔ ان کے آگے ہلکی پھلکی غذا رکھی گئی جس میں کھیر بھی تھی۔ اس نے بہت تھوڑا کھایا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی بھوک مر چکی ہو۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس نے بتایا کہ وہ ملاقاتیں کم کر رہا ہے کیونکہ وہ بدہضمی اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔ کھانے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، حاجی صاحب واپس آ گئے؟ میں نے اسے بتایا کہ راستے میں کیچڑ زیادہ ہے، شاید کل تک حاجی آ جائے۔ سلطان نے کہا، ہم ان کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک حاکم کو بلا کر حکم دیا کہ حاجی آ رہے ہیں اور راستے میں کیچڑ اور پانی ہے، فوراً آدمیوں کو بھیجو اور جس راستے سے حاجی آ رہے ہیں اس راستے سے کیچڑ اور پانی صاف کرا دو۔ میں اس سے اجازت لے کر چلا آیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا جوش و خروش اور اس کے مستعد بھی مان پڑ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حاجیوں کے استقبال کے لیے نکلا۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے گیا۔ اس کا بیٹا الملک افضل بھی آ گیا۔ لوگوں میں جنگ کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی تھی کہ سلطان باہر ہے۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر دوڑ کر اپنے فاتح سلطان کو قریب سے دیکھنا اور اس سے ہاتھ ملانا بھی چاہتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین عقیدت مندوں کے اس بے صبر بے تاب قابو ہجوم میں گر گیا تو اس کے بیٹے الملک افضل نے گھبراہٹ کے عالم میں مجھے کہا کہ سلطان نے سوار والا لباس نہیں پہن رکھا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بکثرت کی قسم کا لباس ہوتا تھا۔ سلطان اس لباس کے بغیر کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ ہمیں پریشانی ہوئی۔ سلطان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی نہیں تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اس سے پہلے
قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، اب بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ میں ہجوم کو چیرتا ہوا سلطان تک پہنچا اور اس سے کہا کہ آپ اپنے مخصوص لباس میں نہیں ہیں۔ وہ اس طرح چونکا جیسے نیند سے جگا دیا گیا ہو۔ اس نے کہا میرا لباس لایا جائے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اسے لباس لا دیتا۔ مجھے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہو۔ میں نے اس وقت کہا کہ میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، کیا کوئی ایسا راستہ ہے جہاں لوگ کم ہوں اور آپ واپس جا سکیں؟ اس نے کہا کہ ایک راستہ ہے۔ اس نے گھوڑا اس رخ کو موڑ لیا۔ لوگوں کا ہجوم بے پناہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑا باغوں کے درمیانی راستے پر ڈال دیا۔ میں اور الملک افضل اس کے ساتھ تھے۔ میرا دل بوجھل تھا، اس کی جان کو بھی خطرے میں محسوس کر رہا تھا اور اس کی صحت کو بھی۔ ہم چشمے میں ہوتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے۔ قلعے کی شام سلطان صلاح الدین ایوبی نے غیر معمولی کمزوری محسوس کی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے اس سے بخار ہو گیا۔ یہ سفر کی وجہ سے بخار تھا، جسم کے اندر زیادہ تھا، باہر کم لگتا تھا۔ صبح 21 فروری 1199 عیسوی سلطان بخار سے نڈھال ہو چکا تھا۔ جسم کو ہاتھ لگانے سے حرارت کم لگتی تھی۔ میں اسے دیکھنے گیا۔ اس کا بیٹا الملک افضل اس کے پاس تھا۔ سلطان نے بتایا کہ اس نے رات بڑی تکلیف میں گزاری ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ ہم نے گپ شپ میں ان کا ساتھ دیا۔ اس سے اس کی مزاج میں شفتگی بحال ہو گئی۔ دن کے دوسرے پہر تک وہ خاصا بہتر ہو گیا۔ ہم وہاں سے اٹھنے لگے تو اس نے کہا کہ الملک افضل کے ساتھ کھانا کھا کر جائیں۔ میرے ساتھ قاضی الفضل بھی تھا۔ وہ کسی اور کے ہاں کھانا کھانے کا عادی نہ تھا۔ وہ معذرت کر کے چلا گیا۔ میں کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے رخصت ہوئے مجھے یوں لگا جیسے میں اپنا دل سلطان کے پاس چھوڑ چلا آیا ہوں۔ کھانے کے کمرے میں گیا۔ دسترخوان بچھ چکا تھا۔ ساتھ بیٹھے تھے الملک فضل، اپنے باپ کی جگہ بیٹھا تھا۔ بے شک الفضل صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا، لیکن سلطان کی جگہ بیٹھا دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ کھانے پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی بھی جذباتی حالت میرے جیسی تھی۔ ان میں سے بعض کے تو آنسو نکل آئے۔ اس روز کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی صحت بگڑتی چلی گئی اور قاضی الفضل روزانہ کئی بار اس کمرے میں جاتے تھے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑا تھا۔ اس سے تکلیف میں ذرا سا بھی افاقہ ہوتا تو ہمارے ساتھ باتیں شروع کرتا تھا، ورنہ یہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہتا اور ہم اسے دیکھتے رہتے۔ اس کی جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ اس کا طبیب خاص غیر حاضر تھا۔ غازی بہاؤالدین شداد نے یہ نہیں لکھا تھا کہ طبیب خاص کہاں چلا گیا تھا۔ سلطان کا علاج 4 طبیب مل کر رہے تھے، مگر مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ بیماری کے چوتھے روز 4 طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم سے خون نکال دیا جائے۔ اسی وقت سلطان کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور اس کے بعد غدو بیکار ہو گئے۔ اس کے جسم میں اندر کی رطوبتیں خشک ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نقاہت کی آخری حد تک جا پہنچا۔ چھٹے دن ہم نے اسے سہارا دے کر بٹھایا، اسے ایک دوائی دی، جس کے بعد ہلکا گرم پانی پینا ضروری تھا۔ پانی لایا گیا، اسے بلکہ گرم ہونا چاہیے تھا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی کے منہ سے پیالہ لگایا گیا تو اس نے کہا کہ پانی بہت گرم ہے۔ اس نے نہ پیا۔ پانی ذرا ٹھنڈا کر کے لایا گیا تو سلطان نے کہا یہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ اس نے غصے یا خفگی کا اظہار نہ کیا، مایوسی کے لیجیے بھی اتنا ہی کہا، وہ کوئی بھی نہیں جو مجھے ہلکا پانی گرم دے سکے۔ میری اور افضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دنیائے صلیب پر دہشت طاری کر دینے والا انسان بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ ہم دونوں دوسرے کمرے میں گئے۔ قاضی الافضل نے کہا قوم کتنے عظیم انسان سے محروم ہو جائے گی۔ باخدا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا جو پانی کا یہ پیالہ اس کے سر پر دے مارتا، جو اس کی پسند کا پانی نہیں لایا تھا۔ 7ویں اور 8ویں روز سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی، اس کا ذہن بھٹکنے لگا تو 9ویں روز اس پر غشی طاری ہو گئی۔ وہ پانی بھی نہ ہی سکا۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ تمام شہر پر موت کی اداسی طاری ہو گئی۔ ہر جگہ اور ہر زبان پر اس کی صحت یابی کی دعائیں تھیں۔ تاجر سوداگر ایسے ڈرے کہ انہوں نے بازاروں سے اپنا مال اٹھانا شروع کر دیا۔ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہر ایک فرد کس طرح اور کتنا پریشان تھا، اور میں قاضی افضل رات کا پہرا سلطان ایوبی کے پاس رہتے اسے دیکھتے رہتے تھے۔ وہ بول اور دیکھ نہیں سکتا تھا۔ باقی رات ہم باہر کھڑے رہتے، کوئی اندر سے آتا تو اس سے پوچھ لیتے کہ سلطان کی حالت کیسی ہے۔ جب ہم صبح وہاں سے باہر نکلے تو باہر لوگوں کا ہجوم کھڑا دیکھتے۔ اب لوگ ہم سے پوچھنے سے بھی ڈرتے تھے کہ سلطان کی صحت کیسی ہے۔ وہ ہمارے چہروں سے جان لیتے تھے کہ سلطان کی حالت ٹھیک نہیں۔ ہجوم چپ چاپ ہمیں دیکھتا اور ہم ہجوم کو دیکھ کر سر جھکا لیتے تھے۔ 10ویں روز طبیبوں نے اسے آنتیں صاف کرنے والی دوا دی جس سے اسے کچھ افاقہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سب کو پتہ چل گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو کا پانی پیا ہے تو سب نے خوشی منائی۔ اس رات ہم چند گھنٹے اس کے پاس جانے کا انتظار کرتے رہے، لیکن باہر میں چلے گئے جہاں جمال الدین اقبال بیٹھا تھا۔ اسے سلطان صلاح الدین کی حالت پوچھی، وہ اندر چلا گیا اور توران شاہ سے پوچھ کر ہمیں بتایا کہ سلطان کے دونوں پھیپھڑوں میں نمی اور ہوا آنے جانے لگی ہے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم نے جمال الدین سے کہا خود جا کر دیکھو کہ باقی جسم پر پسینے کے آثار ہیں یا نہیں۔ اس نے اندر جا کر دیکھا، واپس آ کر بتایا کہ یہ پسینہ بہت آ رہا ہے۔ ایک خوشخبری تھی۔ ہم سکون اور اطمینان سے چلے آئے۔ دوسرے دن جو منگل کا دن صفر کی 26 تاریخ اور سلطان ایوبی کی علالت کا 11واں روز تھا، ہم سلطان کو دیکھنے گئے، اندر نہ جا سکے۔ ہمیں بتایا گیا کہ پسینہ اس قدر زیادہ نکل رہا ہے کہ بستر میں سے ہوتا ہوا فرش پر ٹپک رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی خبر نہیں تھی۔ جسم کی رطوبت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ طبیبوں نے حیرت سے بتایا جسم اندر سے خشک ہو جانے کے باوجود سلطان کے جسم میں ابھی توانائی موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک افضل نے دیکھا کہ سلطان کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں رہی تو اس نے عمرہ اور وزراء سے حلف اور وفاداری لینے کا فوری انتظام کیا۔ اس نے تمام قاضیوں کو رضوان محل میں بلایا، انہیں کہا کہ حلف کا مسودہ تیار کریں جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی جب تک زندہ ہیں اس کی وفاداری کا حلف نامہ ہو، اور ان کی وفات کے بعد الملک افضل کی وفاداری کا الفضل نے معذرت
اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ ایسا حلف نامہ کبھی تیار نہیں کرتا، لیکن سلطان کی حالت تشویشناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حلف نامہ تیار ہو گیا۔ دوسرے دن حلف اٹھانے کے لیے متعلقہ امراء اور وزراء کو بلایا گیا۔ سب سے پہلے دمشق کے گورنر سعد الدین مسعود نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نصیر الدین آیا جو سہوان کا گورنر تھا۔ اس نے اس شرط پر حلف اٹھایا کہ جس قلعے کا وہ گورنر ہے وہ سلطان ایوبی کی وفات کے بعد اس کی یعنی نصر الدین کی ذاتی مملکت سمجھا جائے۔ تمام امراء اور وزراء نے حلف لیا۔ 2-3 نے اپنی شرط منوا کر حلف اٹھایا۔ حلف نامے کے الفاظ یہ تھے: اس لمحے سے متحدہ مقصد کی خاطر الملک النصیر صلاح الدین ایوبی کا وفادار رہوں گا۔ جب تک وہ زندہ ہے اس کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انتھک اور مسلسل کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کی خاطر اپنی جان مال، تلوار اور اپنی فوج اور اپنی رعایا کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اس کا حکم مانوں گا اور اس کی ہر خواہش کی تکمیل کروں گا۔ میں خدا کو گواہ ٹھہرا کر اعلان کرتا ہوں کہ سلطان کے بعد یہی وفادار اس کے بیٹے افضل کے لیے وقف کروں گا، اور اس کے بیٹے الفضل کے بیٹوں کے لیے میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کے احکام کی تکمیل کروں گا۔ اس کے لیے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اپنے حلف وفاداری میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ حلف ناموں کی دوسری شرط یہ تھی کہ اگر میں حلف خلاف ورزی کروں تو حلفیہ تسلیم کرتا ہوں کہ صرف خلاف ورزی کی بنا پر میری بیویاں متعلقہ ہو جائیں، یعنی میری بیویاں میری نہیں رہیں گی اور مجھے ذاتی سرکاری خادموں سے محروم کر دیا جائے گا، اور مجھے لازم ہوگا کہ میں ننگے پاؤں یا پیدل حج کعبہ کو جاؤں۔ 26 صفر 589 ہجری 3 مارچ 1993 عیسوی منگل کی شام تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری کا 11واں روز۔ اس کی توانائی بالکل ختم اور امید دم توڑ گئی۔ رات کو ایسے وقت میں قاضی افضل اور ابن زکی کو بلایا گیا جسے پہلے کبھی نہیں بلایا گیا تھا۔ ابن زکی کا پورا نام عبد المعالی محمد معین الدین تھا اور ابن زکی کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت عثمان کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ قانون علم اور سائنس کا عالم تھا۔ سلطان صلاح الدین کا بہت احترام کرتا تھا۔ سلطان ایوبی نے یروشلم فتح کیا۔ مسجد اقصی میں پہلا جمعے کا خطبہ دینے کے لیے سلطان ایوبی نے اسی کو منتخب کیا تھا۔ بعد میں اسے دمشق کا قاضی مقرر کر دیا گیا۔ ہم گئے تو الملک افضل نے کہا کہ ہم تینوں ساری رات اس کے ساتھ رہے۔ وہ سوگوار تھا اور گھبرایا ہوا بھی۔ قاضی افضل نے اعتراض کیا اور کہا رات بھر لوگ باہر کھڑے سلطان کی صحت کی خبر سننے کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر ہم ساری رات اندر رہے تو کچھ اور سمجھا لیں گے اور شہر میں غلط خبر پھیل جائے گی۔ افضل سمجھ گیا۔ اس نے کہا ہم لوگ چلے جائیں ہماری بجائے۔ اس نے امام ابو جعفر کو اس مقصد کے لیے بلایا کہ اگر رات کو سلطان صلاح الدین پر نزا کا عالم طاری ہو جائے تو امام اس کے سرہانے قرآن پڑھے گا۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ اس کے بعد امام ابو جعفر نے سلطان ایوبی کی آخری رات کی جو روادات سنی۔ اس نے بتایا کہ اس نے سلطان کے سرہانے قرآن خوانی کی۔ اس دوران سلطان پر کبھی غشی طاری ہو جاتی، کبھی ہوش میں آ جاتا اور کبھی اس کا ذہن پھٹک جاتا۔ آدھی رات کے بعد 27 صفر 589 ہجری 4 مارچ 1193 عیسوی کی تاریخ
شروع ہو چکی تھی۔ امام ابو جعفر نے بتایا کہ میں 22ویں پارے کی سورہ حج پڑھ رہا تھا۔ میں نے جب پڑھا خدا ہی قادر ہے، برحق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہلکی سی سرگوشی سنی۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے فوراً بعد صبح کی اذان سنائی دی۔ میں نے قرآن بند کیا۔ اذان ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت سکون اور اطمینان سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ امام ابو ضعف نے یہ بھی بتایا کہ اذان شروع ہوئی تو ایک آیت پڑھ رہا تھا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سلطان ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس کا چہرہ دمک اٹھا اور اسی کیفیت میں اپنے خدا کے حضور گیا۔ میں جب پہنچا اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی فوت ہو چکا تھا۔ خلفائے راشدین کے بعد اگر قوم پر کوئی بھاری ضرب پڑی تو سلطان ایوبی کے انتقال کی تھی۔ کلے شہر وہاں کے لوگوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر غم کی ایسی گھٹا چھا گئی جو صرف خدا جانتا ہے یہ کتنی گہری تھی۔ میں نے لوگوں کو اکثر کہتے سنا کہ جو شخص سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن میں نے کبھی کسی کو جان قربان کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کی آخری رات ہم سے کوئی پوچھتا کہ سلطان ایوبی کی جگہ کون جان قربان کرنے کو تیار ہے، تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی جانیں قربان کر کے سلطان ایوبی کو زندہ رکھتے۔ اس روز شہر میں جس کو بھی دیکھا بے اختیار آنسو بہاتے دیکھا۔ لوگ رونے کے سوا کچھ اور سوچتے ہی نہیں تھے کہ پھر شاعر کو مرثیہ سنانے کی اجازت نہ دی گئی۔ کسی امام، کسی قاضی اور کسی عالم نے لوگوں کو صبر کی تلقین نہ کی۔ جو خود رو رہے تھے، ہچکیاں لے رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے بچے روتے چیختے گلیوں میں نکل گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی کی میت کو آخری غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔ غسل عدالت کے ایک اہلکار نے دیا تھا۔ غسل کے لیے مجھے کہا گیا تھا، مگر میرا دل اتنا مضبوط نہ تھا، میں نے انکار کر دیا۔ میت باہر لا کر رکھی گئی۔ جنازے پر جو کپڑا ڈالا گیا تھا وہ قاضی افضل نے دیا تھا کہ سامنے رکھا گیا تو مردوں کی دھاڑیں اور عورتوں کی چیخوں سے آسمان کا جگر چاک ہونے لگا۔ دمشق کی عورتوں کے بین سنے نہیں جاتے تھے۔ قاسم معین الدین زکی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے، البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ سب نماز جنازہ میں کھڑے تھے، مگر نماز پڑھنے کے بجائے سب ہچکیاں لے رہے تھے اور بعض بے قابو ہو کے دھاڑے مار اٹھتے تھے۔ ارد گرد عورتوں کا بے اندازہ ہجوم بیان کر رہا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد میت باغیچے کے اس مکان میں رکھی گئی جہاں مرحوم نے علالت کے دن گزارے تھے۔ عصر کے کچھ دیر پہلے سلطان ایوبی کو قبر میں اتار دیا گیا۔ لوگ گھروں کو واپس گئے تو یوں لگتا تھا جیسے لاشوں کا ہجوم چلا جا رہا ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر پر قرآن خوانی کرتا رہا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد نے یادداشت خلیفہ کی اجازت سے قلم بند کی ہے اور اس تحریر کو الملک النصر ابو ظفر یوسف بن ابن نجم ایوب صلاح الدین ایوبی کی وفات پر ختم کیا ہے۔ خدا اس پر رحمت فرمائے۔ اس تحریر سے میرا مقصد خدا کی خوشنودی ہے اور میرا مقصد یہ بھی ہے کہ اسے یاد رکھو جو نیک تھا، نیکی پر دھیان رکھو۔ اس یادداشت کے بعد یہ بتایا بھی
بتانا بھی ضروری تھا کہ سلطان ایوبی کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کرے۔ اس کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے بعد حج ادا کرے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ اس کی بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس کی جیب خالی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔